السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا حکومت اور ان کی صوبائی تنظیم کی جانب سے فوجی آپریشن نامنظور کا جو نعرہ لگایا گیا، اس سے پیچھے ہٹنے سے انہوں نے بالکل انکار کر دیا، یعنی پی ٹی آئی کسی صورت صوبے میں فوجی آپریشن نہیں ہونے دے گی۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر سہیل آفریدی کی جانب سے وہ حقائق بھی عوام کے سامنے لائے گئے جن کے بارے میں لوگ بند کمروں میں باتیں کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ سہیل آفریدی کی جانب سے نہ صرف اپنی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کشتیاں جلا دی گئی ہیں، اور سہیل آفریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہ تو پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنے دے گی۔ اس وقت دونوں فریقین میں بڑی خوفناک قسم کی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ صرف نقطہ آغاز ہے، یہ جنگ ابھی مزید پھیلے گی اور شاید اس کا اختتام ہمیں لاہور میں ہوتا نظر آئے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اب کھلی جنگ کا رستہ کیوں اختیار کیا گیا، اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے، اپنی حفاظت خود کریں، کسی دوسرے پر انحصار نہ کریں۔ جو ریاست ماں جیسی تھی، وہ ریاست اپنی ماں کا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے تمام تفصیلات اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ سوالات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں، وہ سوالات کیا ہیں، اس پر بھی آخر میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، کل سہیل آفریدی اڈیالہ جیل گئے، ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد وہ اڈیالہ پہنچے، جہاں ملاقات کا وقت ختم ہونے سے پہلے وہ موجود تھے، لیکن ان کی ایک بار پھر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ 5ویں مرتبہ سہیل آفریدی جیل پہنچے، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وہاں پر سہیل آفریدی کی جانب سے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی گئی، وہ گفتگو تمام بیانات سے زیادہ بھاری اور وزنی ہے۔ سہیل آفریدی کی جانب سے بتایا گیا کہ پی ٹی آئی اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ انتہائی خوفناک، انتہائی خطرناک، انتہائی تشویشناک بیان ہے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے دیا گیا، لیکن سہیل آفریدی کا یہ باتیں کرنا در حقیقت اس سسٹم پر ان کے عدم اعتماد کی ایک واضح جھلک ہے۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میرے لیڈر عمران خان نے پہلے ہی اس نظام کو بے نقاب کر دیا، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ پر جو دھول پڑی تھی اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سہیل آفریدی کی جانب سے جو باتیں کی گئیں وہ انتہائی خطرناک اور خوفناک ہیں۔ سہیل آفریدی سے سوال ہوا کہ صوبے میں فوجی آپریشن کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے، جس پر سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جس ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، مجھ پر بیت چکی ہے، میں نے اپنے خاندان کی 10 لاشیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں۔ ہم وہ لاشیں اٹھاتے تھے تو سیکیورٹی فورسز والے ہم پر فائرنگ کرتے تھے، وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں۔ یعنی وہاں کی عوام کو ایک طرف طالبان ٹارگٹ کرتے تھے، دوسری طرف سیکیورٹی فورسز ان پر حملہ آور تھی، ان پر فائرنگ ہوتی تھی، تو عوام دونوں طرف سے پیس رہی تھی۔ 2008 میں مجھے یاد ہے، جس وقت ٹی ٹی پی بڑی متحرک تھی، اس وقت ایک صحافی نے مقامی پشتون بزرگ سے گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ کا ٹی ٹی پی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو پشتون بزرگ نے جواب دیا کہ ٹی ٹی پی والے بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ اللہ، قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ فوج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ فوج بھی بڑی اچھی ہے، فوج دہشت گردوں سے لڑتی ہے، ان کا خاتمہ کرتی ہے، امن لے کر آتی ہے، اس لیے فوج بھی بڑی اچھی ہے۔ تو پوچھنے والا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ طالبان بھی اچھے، فوج بھی اچھی، تو پھر برا کون ہے ان میں؟ تو انہوں نے کہا کہ برے ہم عوام ہیں جو دونوں کے درمیان پس رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم کولیٹرل ڈیمیج ہیں، اصل میں ہم عوام ہی دونوں طرف غلط ہیں۔ تو یہ بات آج سے تقریباً کوئی 15-18 برس پہلے ایک بزرگ نے کی، وہی بات آج 15 برس کے بعد سہیل آفریدی آپ کو کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج کو نہیں مانتے۔ کولیٹرل ڈیمیج والا سوال بھی سہیل آفریدی سے ہوا کہ آپ کیسے اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی فوجی آپریشن یا سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہوتا ہے، اس میں 1-2 لوگ شہید ہوتے ہیں، عام سویلین یا وہ زخمی ہوتے ہیں، تو اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں
ایک دو عام شہری زخمی ہوئے. تو یہ ایک معیار قائم کیا گیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جب آپریشن ہوتا ہے یا کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں 21 لوگ مارے جاتے ہیں. یہ کسی صورت انٹرنیشنل ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا کہ کسی جگہ آپریشن میں 20-21 سویلین مارو اور مرنے والے دہشت گردوں کی تعداد سویلین سے کہیں کم ہو. یہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے, یہ وار کرائم کے زمرے میں آتا ہے. یہ کہنا تھا سہیل آفریدی کا. پھر سہیل آفریدی کی جانب سے جو سب سے خطرناک بات کی گئی, سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز والے ہماری مساجد میں کتے باندھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے تو وہ کہتے تھے کہ آپ اور یہ کتے ایک ہی ہیں, یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد آپ ہمارا ظرف دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے کہ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری اور ملک بھی ہمارا. سہیل آفریدی کا یہ کلپ ذرا سنیے گا. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں, ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری, ملک بھی ہمارا. آپ یہاں سے بول دیتے کہ ملٹری آپریشن کے کنسیکوینسز کا آپ کو پتا ہے, آپ کے میرے لوگوں کے درد کا پتا ہے کہ اسے درد کتنا ہوتا ہے. بند کمروں میں تو یہ شاہانہ زندگی گزارنے والے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہاں ملٹری آپریشن, اس درد سے ہم گزرے ہیں, ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا. ہر وہ پالیسی جو میرے عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی, ہر وہ پالیسی جس پر ہمیں جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا, وہ پالیسی جو ہے ہم نہ پہلے قبول کرتے تھے, نہ آج قبول کرتے ہیں اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ قبول کریں گے. جی, سہیل آفریدی نے بڑی خوفناک بات کی. میں نے جب یہ کلپ ان کا سنا تو دماغ ہل گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح مساجد کی بے حرمتی کی جائے اور مقامی لوگوں کو کتوں سے تشبیہ دی جائے اور کہا جائے کہ یہ کتے اور عوام ایک جیسے ہیں. یہ انتہائی خطرناک, انتہائی خوفناک, انتہائی تشویشناک اپروچ ہے جس کی کسی صورت تعریف نہیں کی جا سکتی. سہیل آفریدی کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ نوجوان اپنی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. خان نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کر کے, اور سہیل آفریدی خان کی ان توقعات پر پورا اتر رہے ہیں اور وہ بھرپور طریقے سے اس طرح کے آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں. پھر سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا کہ بارڈر پار سے یہ جو دہشت گرد پاکستان آتے ہیں ان کو کس نے بارڈر سے پاکستان میں داخل ہونے دیا. انہوں نے کہا کہ جس افسر کی بارڈر پر ڈیوٹی ہے اس کے اثاثے چیک کیے جائیں. سہیل آفریدی کی جانب سے کچھ سوالات رکھے گئے ہیں, یہ ذرا سوالات سنیے گا. کہ ہر بندے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے ٹیچر ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ہر مرتبہ فکر کے بندے سے اپنے لوگوں نے یہ سوال کرنے ہیں. آپ لوگوں نے پہلا سوال یہ پوچھنا ہے ان سے کہ یہاں پر جتنے بھی غیر قانونی کام ہے یہ کون کروا رہا ہے. دوسرا سوال آپ لوگوں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ دہشت گرد دوبارہ کون لایا اور کس طرح ہے. تیسرا سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ جتنا بھی غیر قانونی اسلحہ آ رہا ہے بارڈر سے اور جتنے بھی دہشت گرد آ رہے ہیں یہ کس کی مرضی سے آ رہے ہیں. پانچواں مطالبہ میں نے اپنی وفاقی حکومت سے کرنا ہے کہ جن افسران چاہے کسی بھی ادارے سے ہیں جن کی بارڈرز پہ ڈیوٹی لگی ہے ان کے اثاثے ڈکلیئر جائے کہ ان کے کتنے اثاثے ہیں, تو آپ سب کو جو ہے معلومات ہو جائے گی کہ کون کس کی. جی, سہیل آفریدی نے کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ بارڈر سیکیورٹی فورسز سے سوال ہونا چاہیے کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کیسے داخل ہوتے ہیں. ویسے تو باجوہ کے دور میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا, پی ٹی آئی دور میں مکمل ہوا, جس کے مطابق تقریباً کوئی 2100-2200 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور اس پورے بارڈر پر خاردار باڑ لگائی گئی تھی. اور اس دوران ہمارے کئی فوجی جوان شہید ہوئے کیونکہ اس وقت افغان فورسز ان پر حملہ کرتی تھی, سنائپ کیا جاتا تھا ان کو, لیکن اس کے باوجود یہ باڑ مکمل ہوئی. لیکن طالبان آنے کے بعد یہ باڑ اکھاڑی گئی. پھر اس کی مرمت یا اس کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے گئے اس پر کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. سہیل آفریدی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یقین ہو تو کشتیاں جلانا پڑتی ہیں. آئی جی صاحب اپنا ایمان مضبوط رکھیں, ہم سیاسی کارکن ہیں, دہشت گرد نہیں. ہمارا احتجاج آئینی اور پرامن ہے, جو حق آئین دیتا ہے وہی استعمال کریں گے. عمران خان نے جو نظام کو بے نقاب کیا اس پر دھول ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کے مطابق پرامن احتجاج کرنا چڑھائی کرنا ہے. ہم چڑھائی نہیں کرتے, صرف اپنا آئینی حق مانتے ہیں. تو میرے خیال میں سہیل آفریدی بہت زبردست
بیانات عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر سہیل آفریدی کی جانب سے کہا گیا کہ جب کوئی فوجی جوان شہید ہوتا ہے تو وہ بھی میرا بھائی ہے، سویلین جب شہید ہوتا ہے تو وہ بھی میرا اپنا ہے۔ ہم ریاست کی غلط پالیسیوں کے خلاف ہیں، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے، خیبر پختونخوا کو بطور شراکت دار مشاورت میں شریک کرنا چاہیے۔ تو سہیل آفریدی بڑی مناسب دلائل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ مخصوص حالات سے گزرے ہوں تو پھر آپ کی سوچ دیگر لوگوں کی نسبت بہت بہتر ہوتی ہے۔ تو سہیل آفریدی بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے فوجی آپریشن کو یکسر مسترد کر دیا ہے، نامنظور کہہ دیا ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 20 ملٹری اور ہزاروں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے لیکن وہاں حالات نہیں بدلے۔ ہمارے کچھ بڑے صوبوں کے چھوٹے وزیر یہ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا کے عوام یا حکومت آپریشن کے خلاف ہے تو یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں۔ ہمارا بیانیہ پاکستان کا بیانیہ ہے، ہمارا صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے، آپریشنز کے باوجود امن قائم نہیں ہوا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے عوام، یہاں کے عمائدین اور مشیران کو اعتماد میں لیتے ہوئے فیصلے کیے جائیں۔ تو یہ موقف پی ٹی آئی کا آیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اب سہیل آفریدی اور مینا خان آفریدی کے خلاف ایک رپورٹ بھی منظر عام پر لائی گئی، ایک ویلاگ کروایا گیا جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر منشیات، سمگلنگ اور دیگر اس طرح کے سنگین الزامات لگائے گئے، جن میں 2 صحافیوں کا حوالہ دیا گیا جنہوں نے بعد میں ان رپورٹس سے اظہار لا تعلقی کیا اور کہا کہ یہ رپورٹس ان کی جانب سے نہیں بنائی گئیں۔ ایک صحافی ہیں علی اکبر یوسف زئی، انہوں نے تردید کی اور کہا کہ کسی تقریب کار نے میرا اور میرے ادارے کا نام غلط استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کا منتخب وزیر اعلیٰ ہے، ہماری آڑ میں ان پر لگائے گئے بغیر ثبوت کے من گھڑت الزامات قابل مذمت ہیں۔ دوسرے صحافی محمد فہیم، ان کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جال سازی کریں لیکن خود میں دم پیدا کریں کہ لوگ آپ کی جال سازی کو سچ مان سکیں۔ کسی دوسرے کی ساکھ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جھوٹ کا کاروبار کرنا آپ کی ناکامی ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس جھوٹ پر مبنی ویڈیو سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب ہمارے فیصلہ ساز جھوٹ کا بزنس چلانے پر بھی مجبور ہیں کیونکہ وہ اپنے بیانیے میں بری طرح سے شکست خوردہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔